بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق ایک اور موضوع کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس میں سرمایہ کار جو ہیں ہمارے، جن کے پاس بے شمار ڈھیروں پیسہ ہے، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کہاں پہ انویسٹ کریں۔ اصل میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے کچھ چاچا، ماما، پھپھا، تایا، بہن، بھائی، پڑوسی، اس کا باپ، چاچا جو ہے نا، وہ اسے ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی چیز، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، بیچارے پھر لاس ہوتا ہے، تو پھر وہ بڑے سخت مطلب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں چھوٹا سا آپ کو قصہ سنانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بہت بڑے مطلب پیسے والے تھے بندے، میں اس کا نام کیا لوں، مطلب بہت بڑے مطلب پیسے والے لوگ تھے، جو کہ یو اے میں ان کا تھا بزنس تھا، خامن کا ٹریڈنگ کا، اور بیگم جو تھی شی واز اے رائل فزیشین ٹو دا، جو رائلٹی تھی وہاں کی یو اے کی، تو دے ہیڈ اباؤٹ $50 ملین۔ تو یہ ان کا قصہ اس طرح سے ہے کہ میں اس وقت منسٹری آف پیٹرولیم میں کام کرتا تھا، وہ اکثر آیا کرتے تھے وہاں پہ کچھ ملنے ملانے کے، جیسے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا ہے، تو وہ پاکستان کو مطلب اس طرح برا بلا کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی فلانا۔ میں نے کہا کیا زیادتی ہوگی؟ وہ کہتا ہے جی میں وہاں پہ یو اے میں تھا، میرے پاس 50 ملین پاؤنڈ تھا یا ڈالر تھے میرے خیال میں، تو یو اے کے ایمبیسڈر صاحب نے جو ڈنر دیا تھا، تو میں نے اس سے کہا جی یہ انویسٹمنٹ کریں، تو انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس بندہ آیا ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل اسلامک بینک کا بندہ میرے پاس آیا ہوا، آپ اس میں انویسٹ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس۔ اور کام انہوں نے جناب فوری طور پہ $50 ملین ایٹ ون ٹائم انہوں نے اس میں انویسٹ کر دیا۔ اس کے بعد سال ختم ہوا تو مینیجر صاحب نے لکھا، جو انٹرنیشنل اسلامک بینک کے مینیجر تھے، انہوں نے کہا جی آپ کے جو ایف ڈی آر ہیں وہ میچور ہو گئے ہیں، اتنا پروفٹ آیا تو بتا اس کا کیا کرنا ہے۔ تو وہ چونکہ مطلب یو اے میں تھا، بزنس بھی جانتا تھا، ساری چیزیں پتہ تھیں، اس نے کہا بھائی اس کو رول اوور کر دو۔ تو رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر ری انویسٹ کر دو۔ تو اس نے کہا جی میں اس طرح تو نہیں کر سکتا، آپ مجھے وہ بھیجتا ہوں یہ ایف ڈی آر جو بھی ہیں، تو اس کو پیچھے سائن کر کے انکیشمنٹ پہلے کر دیں، اس کے بعد پھر اس کو میں ری انویسٹ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ بھائی صاحب نے ان کو بھیجا کوریئر سے، انہوں نے پیچھے سائن کر کے ان کو انکیش کر دیا۔ انٹرنیشنل اسلامک بینک کے جو ماشاء اللہ اس وقت آئی ایم سوری پتہ نہیں حیات ہیں کہاں ہیں، تو وہ انہوں نے اٹھا کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے $50 ملین، اور اس کو کہا جی بس آپ اس پہ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، یہ آپ کے پیسے گئے۔ پھر وہ بندہ فزیکلی پاکستان آیا، وہ مشرف صاحب سے ملنے کے لیے اور پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے، تو اس نے صاف کہا، اس نے کہا جی میں جیل بھجوا دیں، جو مرضی کر دیں، میں تو کچھ نہیں دوں گا آپ کو، یہ کوئی 5-6 کروڑ کا میرا ایک پلازا ہے بنا ہوا، اس کو رکھ لیں۔ تو میں نے پھر ان صاحب سے بیٹھ کے تھوڑی گفتگو کی، میں نے کہا جی آپ دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، آپ یہ بتائیں $50 ملین آپ نے ایک ایمبیسڈر کے کہنے پہ انویسٹ کر دیے ہیں، آپ کو چاہیے نہیں تھا اس پہ تھوڑی سی پروفیشنل مطلب ہے کوئی کارگزاری کرتے، پوچھتے ان سے کہ بھی کس طرح سے کرنا ہے، یا کوئی فرم آف چارٹر اکاؤنٹنٹ، اس وقت سستا زمانہ 2000 کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی چارٹر اکاؤنٹ کو ہائر کرتے، اس کو 10-20 ہزار روپیہ دیتے، کہتے اس بینک کی کریڈٹ ریٹنگ معلوم کرو کیا سلسلہ ہے۔ نہیں کیا، وہ 50,000 کی وہاں $50 ملین انویسٹ کر دیے، 50,000 یا 10,000 یا 30,000 روپیہ کسی چارٹر اکاؤنٹ کو نہیں دیا، نہ ہی کسی کنسلٹنٹ کو دیا ہے، نہ ہی خود جا کے اس کی کوئی بیلنس شیٹ دیکھی ہے، نہ اس اسٹڈی کیا ہے، نہ ویب سائٹ پہ گئے ہیں۔ میں نے کہا جی چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، کم از کم آپ یہ کرتے کہ ایک بینک کی بجائے 5 بینکوں میں، 10 بینکوں میں $5 ملین کرتے، یا $10 ملین 5 بینکوں میں کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا۔ تو اب اس میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے قسم میں کچھ لکھا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور اپنی پروبنگ کریں، اس کے لیے میرا خیال میں آپ کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ہم نے اسلامی کاروبار اس لیے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ اپنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے پروجیکٹ وائبل ہیں، کون کون سے بندے جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن پوری کر کے دیں گے، پورا سسٹم سیٹ اپ کر کے دیں گے، پھر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرا دیں گے، آپ پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر جو کام کرنا ہے کریں۔ فکس جو ہے نا، فکس میں اللہ کی نافرمانی ہے، سود جو ہے حرام ہے بالکل اسلام کے اندر، ہم اس کی قطعاً بھی کوئی مطلب ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، مطلب ہے مداربہ کر لیں، مشارکہ کر لیں،
اس کی ہم آپ کو ساری تفصیل بتا دیں کس طرح سے کرنا ہے۔ مختلف طرح کے بزنس ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں، پلاٹوں میں بھی جا سکتے ہیں، لائف میں بھی جا سکتے ہیں۔ جس بندے کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، وہ ہم آپ کو چیک کر کے ویریفائی کر کے دیں گے۔ پھر اس کی بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، اس کا سارا فیملی سٹرکچر کس طریقے سے ہے، بندہ ایماندار ہے نہیں ایماندار ہے، ٹیکس پیئر ہے ٹیکس پیئر نہیں ہے، اس کی پاسٹ ہسٹری، کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ پروو کر کے، اسی کو کریڈٹ ریٹنگ کہتے ہیں نا۔ کسی کی کریڈٹ ریٹنگ لینی ہو، بینک سے بھی لے سکتے ہیں آپ، اس کے باقی دوست احباب سے بھی لے سکتے ہیں، ہم سائے سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر یہ جو جتنے بھی ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں یا جن کے پاس سرمایہ ہے، جو خاص طور پہ باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں، میری خدا کے واسطے ان سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کسی رشتہ داروں کے، دوستوں کے چکروں میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ بندہ ان پہ اعتماد کرتا ہے، ان کی نہ کو اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ پلاٹوں میں کر لو جی، انویسٹ کر لو جی۔ پلاٹوں کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ جو ہیں خاص طور پہ پنجاب میں، اپارٹ فرام میرا خیال ہے ڈی ایچ اے، کافی سوسائٹیوں میں گھپلے ہیں، گڑبڑے ہیں، بے شمار سکینڈل آ چکے ہیں، مطلب کئی لوگ جیل بھی جا چکے ہیں، پھر جیل سے واپس بھی آ چکے ہیں۔ اس میں نہ جائیں آپ۔ تو آپ اپنے طور پہ، اور جو ڈاکومنٹیشن ہوگی اس میں باقاعدہ رائٹنگ میں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس کو لکھ لیں، معاہدہ جو کریں اس کو بھی لکھ لیں، اس میں باقاعدہ وٹنسز ڈالیں۔ پھر ہم نے ایک حلفیہ بیان، ایفیڈیوٹ کیا ہوا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا پوری ایمانداری سے، تندہی سے، محنت سے کروں گا، اور کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، پیسوں کے معاملے میں نہیں دھوکہ دوں گا، سپلائر کو، کسٹمر کو، امپلائیز کو، کسی بندے کو بھی۔ تو وہ ایک قسم کی آپ کی پرسنل قسم کی ایک گارنٹی سی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم سیٹ ہوں گے، مہینے کے مہینے آپ حسابات چیک کریں اس کو، اکاؤنٹ چیک کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا فیصلہ ہو اس کے بعد عمل کر لیں۔ آپ کنٹینیو کرنا تو کنٹینیو کرتے چلیں۔ ہوتا کیا ہے، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، جو 50 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ کوئی جو بھی آپ کا دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، کئی مطلب لڑائیاں جھگڑے ہمارے سامنے ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ مطلب میں فرموں کے نام نہیں لوں گا، کمپنیوں کے نام بھی میرے مطلب بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جن کے جھگڑے ابھی تک چل رہے ہیں، معاملات بڑے سخت مخدوش ہیں، پیسے بھی کھا گئے ہیں ادھر ادھر سے۔ تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن پوری ہو، منتھلی یا کوارٹرلی آپ کے حسابات سارے ٹھیک ٹھاک ہوں، ان کا سارے دونوں چاروں پارٹنر جو ہوں اس کو چیک کریں، سائن کریں، اور اس کے بعد پھر آگے لے کے چلیں۔ اس طرح سے آپ کی جو ہے انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہوگی اور آپ کو رزق حلال بھی ملے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ سود سے یہ بہت بہتر ہوگا، کہ سود میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئے گی سودی کاروبار میں۔ بینک میں رکھنے سے آپ کو مطلب ہے، آپ تو سوچتے ہیں نا بڑا نفع ملتا ہے، لیکن بینک میں نے جو پوری انسانیت کو تباہ برباد کر رہے ہیں، عدل و انصاف کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، اس میں بڑی سخت پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا میری آپ کو درخواست ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے مشورہ لینے کی بجائے ایک پروفیشنل ایڈوائس لیں۔ اسلامی کاروبار ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ ہم جو آپ کا ورکنگ پارٹنر آپ خود بھی لے آئیں تو اس کی بھی ہم پوری ویریفیکیشن کر کے دے دیں گے کہ اس بندے کا ایکسپیرینس بھی ٹھیک ہے، یہ کام بھی صحیح کر لے گا، تو لہٰذا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، مداربہ کر لیں۔ مداربہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مدارب جو ہے نا، جو بندہ کام کرتا ہے وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں، جو انویسٹر ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو آپ زیادہ نہ کریں، اگر آپ پاس کروڑ روپے ہے تو آپ 5 لاکھ 10 لاکھ سے شروع کریں، یا ڈفرینٹ کاروبار میں لگا دیں، وہ اور بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں جائیں۔ تو جب ریئل اسٹیٹ کے اوپر نقصان کا بادل چھائیں تو پھر اس میں نقصان شروع ہو جائے۔ آپ اس کو ویرائٹی لے کے چلیں، مطلب سٹورز کھول لیں، ریٹیل سٹورز کھول لیں، جس طرح یہاں پہ مطلب یورو سٹور وغیرہ کا سلسلہ ہے، پھر یہ واہ پراٹھا والا کی کچھ چین چل رہی ہیں، پھر یہ کوئٹہ چائے پراٹھا کا چکر چل رہا ہے۔ اس طرح کے کاروبار میں آپ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو اچھی انکم بھی ملے اور آپ کو ایک رول بھی مل جائے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ورکنگ پارٹنر بھی بن سکتے ہیں، بیٹھ کے وہاں کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو یہ بھی ایسے بھی مطلب ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں جس میں کیش کنٹرول سارا آپ کے ہاتھ میں ہو، اسٹور کا کنٹرول سارا آپ کے ہاتھ میں ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پرچیز ہوئی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گی۔ تو اس دعا کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ قبول کرے، اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس قسم کی ہم آپ کی تربیت، آپ کو یہ اچھے پوائنٹ بتاتے رہیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔